السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ناول مد مقابل بائی عمار احمد۔ امی ابو نہیں آئے؟ ہبا نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ نہیں بیٹا، ان کی کال آئی تھی کہ ان کی کوئی میٹنگ ہے، دیر ہو جائے گی۔ طیبہ سلطان نے بتایا تو ہبا کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے اپنے بائیں طرف گردن گھما کر فریحہ کو دیکھا، جو مسکین سی شکل بنا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فریحہ بیٹا چلو کھانا شروع کرو نا آپ۔ ہبا آپ اسے نکال کر دو بریانی، اور دیکھو اچھی طرح کھانا، تکلف بالکل مت کرنا۔ انہوں نے دونوں کو ہدایت کی۔ جی امی، یہ کھانے کے معاملے میں بالکل تکلف نہیں کرتی۔ ہبا نے اس کی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے آہستہ سے کہا، جسے سن کر فریحہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ لوگ کھانا کھانے لگے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہبا نے اپنی پلیٹ کے ساتھ رکھے موبائل پر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کا بٹن دبایا اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ برابر میں بیٹھی فریحہ کے موبائل کی لائٹ روشن ہوئی تو اس نے میسج پڑھ کر جواب لکھا اور بھیج دیا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ فریحہ کا جواب پڑھ کر وہ غصے سے لال ہو گئی۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور صبر کر کے دوبارہ کھانے لگی۔ فریحہ بیٹا اب آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ کہاں ایڈمیشن لینا ہے؟ طیبہ سلطان نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی آنٹی، میں تو آپ ہی کی طرح دین کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے BS اسلامک لرننگ میں ایڈمیشن لوں گی انشاءاللہ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چمچہ پلیٹ میں رکھ کر انتہائی معصومیت سے اپنے ٹریڈ مارک سٹائل میں سر کا دوپٹہ درست کر کے جواب دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے۔ میں تو ہبا سے اکثر کہتی ہوں کہ فریحہ میری دوسری بیٹی ہے۔ ہبا کی کوئی بہن ہوتی تو بالکل آپ کے جیسی ہوتی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ طیبہ سلطان نے اسے بہت دل سے دعا دی۔ ہبا نے سوچا کہ اسی وقت طیبہ سلطان کو بتا دے کہ ان کی دوسری بیٹی رات 3 بجے تک نیٹ فلکس پر کون سی تعلیم حاصل کرتی ہے، مگر پھر اس نے فریحہ کی طرف دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے دوبارہ ماشاءاللہ کہنے پر ہی اتفاق کیا۔ فریحہ نے دوبارہ چاول نکال کر کھانا شروع کیے تو ہبا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک اور میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ ذلیل لڑکی، تو بس کھانا ٹھوسنے اور ایکٹنگ کرنے آئی تھی کیا؟ کب کرے گی میری بات؟ فریحہ نے اس کا میسج پڑھ کر پانی پیا، پھر بات شروع کی۔ آنٹی، میں اگلے ہفتے الہدیٰ میں تعلیم التجوید کے کورس میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ 5 مہینے کا کورس ہے، تو آپ ہبا کا بھی داخلہ کروا دیں میرے ساتھ۔ بیٹا یہ تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے ایڈمیشن لے گی کسی انسٹیٹیوٹ میں۔ میرا ارادہ ہے کہ اسے کمپیوٹر کے شعبے میں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلواؤں۔ طیبہ سلطان نے ہبا کے حوالے سے اپنا ارادہ بتایا۔ تو یہ اسلامک لرننگ میں ایڈمیشن نہیں لے گی؟ فریحہ نے بھرپور حیرت سے پوچھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ہبا نے دل میں کہا کہ اس کو واقعی اداکارہ بننا چاہیے۔ بیٹا اس نے تو کہا تھا، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ اسے زیادہ لوگوں کے سامنے بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو اجتماع کے سامنے ہی بات کرنی پڑتی ہے، تو یہ کس طرح کام کر پائے گی پروفیشنل لائف میں؟ بس اس لیے اسے کہیں اور داخلہ دلوانے کا سوچا ہے، اور ویسے بھی اس کے نمبر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اسے کسی اچھی جگہ آرام سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ انہوں نے بات ختم کر کے ہبا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ویسے آنٹی، آج کل ویبنارز کا زمانہ ہے، اس لیے زیادہ تر دین کی تبلیغ کا کام بھی آن لائن ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جا کر بات کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ فریحہ نے ایک اور کوشش کی۔ جی امی، آپ بھی تو آن لائن سیشنز لیتی ہیں زوم پر، تو وہ تو آسان ہوگا نا، اور وقت کے ساتھ انشاءاللہ میں ان لوگوں کو فیس کرنا بھی سیکھ جاؤں گی۔ ہبا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ بالکل، آپ دونوں ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اب آن لائن کا کام بھی ہونے لگا ہے، لیکن اب بھی سیمینار کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ خیر، میں ہبا کے ابو سے مشورہ کروں گی اس بارے میں، کیونکہ حتمی فیصلہ تو وہی کریں گے۔ طیبہ سلطان نے کہا تو ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر مزید بیٹھ کر فریحہ واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ ہبا اسے الوداع کہنے مرکزی دروازے تک آئی۔ شکریہ بہن، امی سے بات کرنے کے لیے۔ امی میرے فوبیا کی وجہ سے بہت ڈرتی ہیں، میں ان سے بات کرتی تو وہ ایموشنل ہو جاتی اور پھر مشکل ہو جاتا۔ ہبا نے دروازے کے پاس رک کر کہا۔ اینی تھنگ فار یو مائی ڈارلنگ، فریحہ نے اس سے گلے مل کر کہا اور پھر الوداع کہہ کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اگلی صبح طارق سلطان لان میں ناشتے کی چھوٹی ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ اور طیبہ سلطان ناشتہ باہر لان میں کھلی فضا میں کرتے تھے۔ طیبہ سلطان اندر کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہبا لان میں والد کے پاس آ گئی۔
اس نے آتے ہی سلام کیا اور ٹیبل کے ساتھ رکھی باقی 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی طارق سلطان کی کرسی کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اخبار میز پر رکھ کر بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خیریت، آج ہمارا چاند صبح صبح کیسے نکل آیا بیٹا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ابو، ایک بہت ضروری بات کرنی تھی مجھے۔ ہبا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی جی کہیے، کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ طارق سلطان نے کہا تو ہبا نے پچھلے دن کی پوری بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ اتنے میں طیبہ سلطان بھی ناشتہ لے کر وہاں آ گئی۔ وہ وہاں موجود آخری خالی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہاں باپ بیٹی میں؟ انہوں نے چائے کا کپ طارق سلطان کے قریب رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری شہزادی نے بتایا ہے کہ آپ نے ہم سے کچھ بات کرنی ہے اس کے ایڈمیشن کے سلسلے میں، انہوں نے بیگم کو جواب دیا۔ آپ کی شہزادی لگتا ہے سیاستدان بنے گی بڑی ہو کر۔ کل اس نے اپنی سہیلی کو بلایا تھا وکالت کے لیے اور آج سیدھا جج صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے سفارش لے کر۔ طیبہ سلطان نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ ارے کہاں طیبہ بیگم، سلطان بھلا کی چیف جسٹس تو آپ ہیں، ہم تو پچھلے 19 سال سے آپ کی عدالت میں پیشیاں لگا رہے ہیں۔ طارق سلطان کی بات پر ہبا کو ہنسی آ گئی۔ توبہ ہے طارق صاحب۔ طیبہ سلطان نے بس اتنا ہی کہا اور پھر اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر سر کو دائیں بائیں ہلانے لگی۔ ہم تو بس سچائی بتا رہے تھے، کیوں بیٹا؟ اب انہوں نے ہبا کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی ابو، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیں، یہ بضد ہے اسلامک لرننگ میں داخلہ لینے کے لیے، لیکن آگے چل کر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ سوچ لیں۔ طیبہ بیگم نے اصل موضوع کی طرف آ کر کہا۔ بھائی اللہ مالک ہے، ہماری بیٹی کی نیت اچھی ہے، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ، اور پھر فریحہ بیٹی بھی تو ہوگی ساتھ میں، انہوں نے بیگم کو تسلی دی۔ اور اس کا فوبیا؟ ان کو ابھی بھی ڈر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ کم ہو جائے گا، اور وہاں لڑکیوں میں رہ کر آہستہ آہستہ اعتماد میں اضافہ ہوگا تو زیادہ لوگوں کے سامنے بات کرنا آ جائے گا، انہوں نے مزید سمجھایا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دونوں کی مرضی، اللہ ہماری بیٹی کو کامیاب کرے، باقی میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ طیبہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا تو ہبا خوش ہو گئی، اسے اجازت مل چکی تھی۔ وہ امی ابو کو سلام کر کے فریحہ کو کال پر یہ خوشخبری سنانے کے لیے گھر کے اندر چلی گئی۔ آج منگل تھا، وہ صبح اٹھ کر ماں کو بتا چکی تھی کہ آج اس نے دوست کی طرف جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید زارا پوچھے کہ کیوں جانا تھا، کیا کام تھا، مگر زارا نے بیزاری سے ٹھیک ہے کہہ دیا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس نے آج تک والدین سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اپنے طور پر آج بھی اس نے سچ ہی بولا تھا، کیونکہ وہ دوست کے پاس جاتی اور پھر اس کے ساتھ آرون کا گھر دیکھنے جانا تھا۔ مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے آج تک والدین سے کچھ چھپایا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اکثر اپنی سہولت دیکھ کر اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں اور خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے تھے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی، انجان لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، اس کی شادی کی پیشکش، یہ سب کچھ والدین سے چھپا کر بھی وہ مطمئن تھی۔ 10 بجے وہ اپنے دوست کے گھر پہنچ گئی۔ دوست سے اس نے کہا تھا کہ مس فرحین سے پریکٹیکلز کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور کچھ دیر بعد کراچی کے ایک پوش علاقے میں موجود عالیشان بنگلے کے مرکزی دروازے کے سامنے موجود تھے۔ بنگلے کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں سے ایک گاڑی وہی تھی جو آرون کے پاس ہوا کرتی تھی۔ یاسمین اس سب سے بہت مرعوب ہو گئی تھی۔ دوست نے اندر چلنے کا پوچھا تو یاسمین نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ بنگلہ دیکھ کر بہت نروس ہو گئی تھی اور اسے اندر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، لہٰذا وہ کالج میں ہی مس فرحین سے بات کر لے گی۔ دوست نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، اتنی دور آئی تھی تو بات کر لے، مگر وہ نہیں مانی۔ پھر وہ لوگ واپس آ گئے۔ گھر پہنچی تو زارا کام پر جا چکی تھی۔ وہ عاشر کی خیر خیریت پوچھ کر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور پھر سے خوابوں کی دنیا میں سفر شروع کر دیا۔ کبھی وہ خود کو بنگلے میں ملازموں کے اوپر حکم چلاتے ہوئے تصور کرتی تو کبھی آرون کے ساتھ لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے دیکھتی۔ تخیل کے اس حسین سفر کا فسوں موبائل پر آنے والی کال کی آواز سے ٹوٹا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عاشر کی کال تھی۔ موبائل وہیں رکھ کر جھٹ سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بیڈ پر موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا عاشر، کچھ چاہیے تم کو؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر بھائی سے پوچھا۔ نہیں آپی، بس کافی دیر سے پڑھ رہا تھا تو سوچا کچھ دیر آپ کے ساتھ لوڈو کھیل لوں۔ آپ مصروف تھی کیا؟ میں اتنی دیر سے کال کر رہا تھا، عاشر نے شکایت کی۔ نہیں، شاید بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ ایک بات بولوں آپی؟ عاشر نے پوچھا۔ ہاں ہاں بولو، اس نے اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے کہا۔
آج کل آپ کا رویہ کچھ الگ الگ سا نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں تمہارا خیال نہیں رکھ رہی؟ یاسمین نے سامنے سے سوال کیا۔ نہیں یار آپی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ آپ آج کل کہیں کھوئی کھوئی رہتی ہو، بات کرتے کرتے اچانک کسی خیال میں گم ہو جاتی ہو، پھر آواز دینے پر اچانک چونک جاتی ہو، اور ہاں، آپ بار بار خود کو شیشے کے سامنے بھی دیکھتی ہو۔ عاشر نے اس کے معمولات بتائے تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ اب وہ یہ سب کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس رزلٹ وغیرہ کی کچھ فکر ہے، اور اپنا خیال تو سب کو رکھنا چاہیے، اسی لیے آئینے میں بس چیک کر لیتی ہوں ایک دو بار۔ اس نے پھر بات بنائی۔ خیر ہے، آپ تو بہت اچھی ہو پڑھائی میں، سب ٹھیک ہوگا، آپ ٹینشن مت لو، آؤ لوڈو کھیلتے ہیں۔ عاشر نے اسے تسلی دی، پھر وہ لوڈو کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اس دن رات کے کھانے پر ہونے والی بحث کے بعد کافی دن ہو گئے تھے، تب سے اب تک زارا اور یاسمین میں کوئی تکرار نہیں ہوئی تھی۔ زارا نے بھی ٹوکنا کم کر دیا تھا، اور یاسمین بھی کوئی بات ہوتی تو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک رات یاسمین عاشر کے کمرے میں جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس نے ماں کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھے۔ زارا اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو یاسمین اسے کمرے کے دروازے سے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ زارا لیٹے لیٹے ہی وقفے وقفے سے اپنا ہاتھ سے اپنا پیر دبا رہی تھی۔ تبھی یاسمین اندر جا کر بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور ماں کا پیر دبانے لگی تو زارا پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو یاسمین؟ ڈرا دیا تم نے مجھ کو؟ زارا نے تھوڑی سختی سے کہا تو یاسمین روحان سی ہو گئی۔ ماما، میں تو آپ کے پیر دبا رہی تھی۔ اس نے صفائی پیش کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آج اچانک سے کیوں خیال آ گیا تم کو؟ جاؤ، عاشر کے پاس رات ہو گئی ہے۔ زارا نے اسے جھڑک کر کہا۔ وہ اٹھ کر عاشر کے کمرے میں چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح اداس ہو کر لیٹ گئی۔ عاشر کے پوچھنے پر اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ آپ یہ سب مت سوچا کرو، آپ بس اپنی خوشی دیکھو اور خوش رہا کرو، ٹائم کے ساتھ یہ سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ عاشر نے اسے تسلی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور عاشر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ عاشر بھی چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ یاسمین نے بھائی سے سوال کیا۔ جی آپی، اس نے جواب دیا۔ تم اتنا پازیٹیو کیسے رہ لیتے ہو؟ مطلب میں جانتی ہوں تم کو اس ایکسیڈنٹ کے بعد بہت سے بنیادی کام کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، مگر تم کبھی بھی کمپلین نہیں کرتے ہو، الٹا تم مجھے حوصلہ دیتے ہو، جبکہ میرے مسائل اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی میں اکثر ان کو لے کر پریشان رہتی ہوں۔ یاسمین نے اس کی معذوری کے حوالے سے پوچھا۔ پازیٹیو ہونا پڑتا ہے آپی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ آپ کمپلین کرتی ہو کیونکہ آپ کے پرابلم حل ہو سکتے ہیں، مگر میرے کمپلین کرنے سے یا پریشان ہونے سے میں ٹھیک تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں، کبھی کبھی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے جب کوئی کام نہیں ہو پاتا یا دیر سے ہوتا ہے، لیکن آپ سب ہوتے ہو نا میرے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی ہیلپ کر دیتا ہے۔ عاشر نے اپنی بات مکمل کی تو یاسمین نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم بہت ہمت والے ہو، اور تم کو کس نے بولا کہ تم ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ راڈ کی مدد سے پیر کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چلو اب سو جاؤ۔ کچھ دیر میں عاشر سو گیا تو یاسمین اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ زارا کو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ اس نے بیٹی کو بلا وجہ ڈانٹ دیا تھا، تو وہ اٹھ کر یاسمین کے کمرے میں گئی جہاں یاسمین مخالف سمت کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ زارا نے اسے 2 مرتبہ آواز دے کر جگانے کی کوشش کی، مگر یاسمین نے جان کر آنکھ بند کیے رکھی۔ تب زارا واپس چلی گئی۔ اتوار کا دن آ گیا۔ یاسمین ہمیشہ کی طرح دیر سے چرچ گئی تھی، مگر آج اس کی تیاری غیر معمولی تھی۔ اپنے لمبے گھنگریالے بال اس نے کھلے رکھے تھے۔ زارا عاشر کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ یاسمین چرچ سے نکل کر گارڈن میں ہی آرون کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بھی کچھ دیر بعد آ گیا۔ سلام، کیسی ہیں یاسمین؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ سلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ یاسمین نے بھی خیریت پوچھی۔ 2 ہفتے سے طبیعت ایسی ہی تھی، اب بہت اچھا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا آپ کو؟ یاسمین نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ آپ سے نہیں ملا تھا نا 2 ہفتے تک، اس نے شرارت سے کہا تو یاسمین نے نظریں جھکا لیں۔ پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اگر مجھے انکار کرنا ہوتا تو میں اب تک جا چکی ہوتی، یاسمین نے نظر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ تھینک یو یاسمین، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ آرون خوش ہو گیا اور کئی دعوے کرنے لگا۔ اس نے جلد اپنے والدین سے بات کرنے کا یقین دلایا۔ کچھ دیر بعد یاسمین نے جانے کا کہا تو آرون نے اسے اپنے موبائل
نمبر دیا اور ہر اتوار کو ملاقات کا مطالبہ کرنے لگا، جسے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد یاسمین نے مان لیا۔ سلطان ولا میں طارق سلطان اور طیبہ سلطان لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تبھی ہبہ سلطان وہاں آ کر سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ وہ الہدیٰ میں اپنا داخلہ کروا کر ماں باپ کو اطلاع دینے اور چھٹی پر چلنے کی بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ ابو، میرا ایڈمیشن ہو گیا الہدیٰ میں، اس نے خوشی سے والد کو بتایا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، کلاسز کب سے شروع ہیں آپ کی؟ طارق سلطان نے بیٹی کو مبارکباد دے کر پوچھا۔ کلاسز تو 2 ہفتے بعد سٹارٹ ہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، 2 ہفتے آپ آرام کر لینا، بہت محنت سے پڑھائی کی ہے میری بیٹی نے۔ طیبہ سلطان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ امی، پریکٹیکلز کے بعد ابو نے چھٹیوں پر لے جانے کا کہا تھا، اس نے والدین کو ان کی کہی ہوئی بات یاد کرائی۔ ارے ہاں، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنی شہزادی کو چھٹیوں پر باہر لے جانا تھا، طارق سلطان نے بیٹی کی بات سن کر کہا۔ لیکن طارق صاحب، آپ تو بتا رہے تھے کہ ابھی پچھلے ہفتے نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اسے چھوڑ کر جائیں گے کیا؟ طیبہ سلطان نے کاروبار کے حوالے سے پوچھا۔ خاتون، آپ بے فکر رہیں، میں سپروائزر کو سب سمجھا دوں گا، وہ لوگ 2 ہفتے دیکھ لیں گے سب کام، اور پھر میں بھی رابطے میں رہوں گا سب کے ساتھ۔ اب انسان جن لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے پیسے کما رہا ہو، ان کو سال میں زندگی کے 2 ہفتے بھی نہیں دے سکے تو پھر کیا فائدہ ساری محنت کا؟ ان کی بات سن کر ہبہ خوش ہو گئی۔